کیا اپنے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جن کو ہم شریک بناتے تھے جو تھے ہم پکارتے تھے آپ کے علاوہ۔ بس وہ ڈالیں گے اپنی بات ان کی طرف کہ بے شک تم یقیناً جھوٹے ہو، اور ڈالیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس دن اپنی عاجزی اور تسلیم کرنا، اور گم ہو جائے گا ان سے جو تھے وہ جھوٹے بہتان باندھتے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 86 اور 87 یہ دعا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں رب کائنات نے معبودان باطلہ کی عاجزی کا بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو بھی مقصود بناتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے، شور و پکار کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، منت منوتی کرتا ہے، ذات اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لائق عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات، بندے کی پیشانی صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنے کی حقدار ہے۔ عبادت اللہ ہی کا حق ہے۔ غیر اللہ جن کو دنیا میں لوگ پکاریں گے، پکارتے ہیں، پکارتے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک ان سب کو کہیں گے کہ میرے علاوہ تم جن سے امیدیں لگاتے تھے ان سب کو بلاؤ، آج ہے کوئی جو تمہارے کام ہے۔ یہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، وزن اعمال ہو رہا ہے، کل صراط سے گزرنا ہے، سارے آخرت کے معاملات ہیں، کوئی ہے جو یہاں کام آئے تو کسی کو بلاؤ۔ جن کے لیے دنیا میں تم اپنے بہت کچھ کیا کرتے تھے، میری ذات تمہیں یاد ہی نہیں تھی، تو اب بتاؤ ان کو بلاؤ۔ کوئی تمہارے ساتھ، کوئی MLA، کوئی MP، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی اور بڑے عہدے منصب والا، کوئی مال و دولت والا، کوئی ہے یہاں کوئی کام آئے؟ تو سب کے سب جواب میں کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ سَلَمًا، اس دن اللہ کو کہیں گے ہم مانتے ہیں، ہمیں ایک موقع دے دو، ایک چانس دے دو، ہمیں سپلی دے دو۔ پہلے امتحان میں ہم فیل ہو گئے، ایک دفعہ ہمیں سپلی کا موقع دے دو، ہم دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دو۔ لیکن اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں ہے، یہ میرے قانون میں نہیں ہے، میں نے ایک دفعہ جس کو موت دی دنیا میں بھیجا، موت آئی، اس کے بعد دوبارہ دنیا میں جانا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ شرک اعتقادی، یہ تو پکا ٹھکا کفر ہے۔ قرآن مجید بار بار کہہ رہے ہیں اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں کا رب بیان ہے۔ اور شرک خفی، شرک عملی یہ مسلمانوں میں عام ہے۔ شرک خفی ریا ہے، دکھلاوا۔ کوئی بھی بندہ اچھا کام کرے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، یہ دکھلاوا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں شرک فرمایا ہے۔ فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ خیرات کیا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے ہسپتال بنا دیا، کسی نے رفاعہ کو کوئی اور کام کر دیا، اور پھر تختیاں لگائی، بورڈ لگائے دیکھو میرا کارنامہ۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جس نے بھی صدقہ خیرات مال خرچ کیا فقد یرائی، اس بندے نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، من صام یرائی، اس طریقے سے حضور نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا یہ شرک خفی ہے۔ اور عملی طور پر ایسی شکل بنانا جو مشرکین کے عمل کے مشابہ ہو۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہوتا تھا تو مشرک لوگ جو سورج کو خدا مانتے تھے اس وقت سجدہ کرتے تھے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے وہ سجدہ کرتے تھے، سورج عین دوپہر کو پہنچتا تھا وہ سجدہ کرتے تھے، سورج غروب ہونے لگتا تھا وہ سجدہ کرتے تھے۔ اسلام نے ان تینوں وقت سجدہ کرنا حرام کر دیا ہے۔
بھلے کوئی نماز ہی پڑھے، عین طلوع کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں سرخ بتی لگی ہوتی ہے، کوئی اعلان لگا ہوتا ہے کہ اس وقت نماز کا وقت منع ہے، عین دوپہر کو نماز پڑھنا منع ہے، عین سورج جب غروب ہو رہا ہو نماز پڑھنا منع ہے۔ بھئی کیوں؟ آخر سارے وقت تو اللہ کے ہیں، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، نماز اللہ کی پڑھنی ہے، اس وقت جائز ہے تو اس وقت کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے ناجائز ہے کہ اگر اس وقت کوئی سجدہ کرے گا تو وہ سورج کے پجاریوں کے سجدے کی ہم شکل بن جائے گا، وہ اس کے مشابہ ہو جائے گا، وہ شرک میں ان کے ساتھ ملنے جلنے والا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا خدا کو سجدہ کر رہا ہے یا سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ سورج کو خدا نہیں مانتا، لیکن جو مانتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہماری تہذیب دیکھیں، تمدن دیکھیں، کلچر دیکھیں، وضاقتہ دیکھیں، لباس دیکھیں، تو ہم ساری غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اپنی شادی خوشی کے موقع پر دیکھیں کتنی ہم نے چیزیں اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ کرتے ہیں، چنانچہ ہم بھی کرتے ہیں۔ بال سر کے اس لیے ہم ایسے بناتے ہیں چونکہ انگریز ایسے بناتے ہیں، کافر ایسے بناتے ہیں۔ ہم اپنی وضاقتہ لباس ایسا اس لیے پہنتے ہیں کہ وہ ایسا پہنتے ہیں۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جب وہ اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے، شرکاءہم، جن کو اللہ کے علاوہ اپنا اللہ کا سانجھی، اللہ کا شریک بناتے تھے، کہ صفات خدا بندی کو ان میں فٹ کرتے تھے، ان پر منطبق کرتے تھے، قالو، تو وہ اللہ کے سامنے مشرک خود کہیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم شریک بناتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، کہ آپ کو چھوڑ کے ہم ان کی شور و پکار کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، اور ہم نے ذہن بنایا تھا ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جی اس لیے ہم فلاں فلاں کرتے ہیں، ان کی بات جلدی مانی جاتی ہے، ہماری مانی نہیں جاتی۔ بھئی اللہ تو فرما رہے ہیں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور قرآن کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا میں دور نہیں، میں تمہارے قریب، میں دور نہیں ہوں، مجھے پکارنے کے لیے کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر جگہ پر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کو پکارنے کے لیے کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے سانس والی رگ تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کی ہم شور و پکار کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری انہوں نے ہمیں کہا تھا فلاں، اب وہ اپنے سے ذمہ داری ان پہ ڈالنا چاہتے ہیں مشرک لوگ قیامت کے دن، کہ جی ہم جو شرک کرتے تھے تو ان کا کرتے تھے، یہ ہیں ہمارے بت، یہ ہیں ہمارے بڑے بڑے فلاں فلاں جن کی ہم شور و پکار کرتے، جن کو ہم معبود بناتے، جن کو ہم ماوا ملجا بناتے، جن سے ہم امیدیں وابستہ کیا کرتے تھے، تو آج یہ ہیں، یہ جانیں اور آپ جانیں۔ تو فوراً وہ جن کو یہ معبود بناتے تھے، جن کی منت منوتیاں کرتے تھے، فوراً فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ اپنی بات ان پر دوبارہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارا سجدہ کرو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منت منوتی کرو، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے سامنے آ کر کے ہماری منتیں مانو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، نہ ہم نے کہا تھا نہ ہم خود کرتے تھے۔ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، کیا ان نیک لوگوں نے یہ خود کیا تھا؟ کیا ان نیک لوگوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی؟ داتا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کروڑاں رحمتیں نازل فرمائے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ تم میری قبر پہ آ کے سجدے کرنا؟ انہوں نے خود کبھی کسی غیر کی قبر پہ سجدہ کیا تھا؟ کرتا نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، پیران پیر پیر سبحانی، کیا انہوں نے کبھی کسی کی 11ویں 12ویں دی تھی اور انہیں کسی کو کہا تھا کہ تم میری بھی 11ویں دینا؟ ان کی کتابوں میں تو صراحتاً لکھا ہوا ہے یہ چیزیں حرام و ناجائز ہیں۔
ان کی جو اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ رسم و رواج ہیں، یہ غلط و ناجائز ہے، تو آج ہم ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ فوراً بات کو انہیں پر پلٹیں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ڈالیں گے بات انہیں کی طرف، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو۔ اب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، کعبۃ اللہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، کعبۃ اللہ میں رکھی ہوئی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری زندگی شرک کی مخالفت کی، انہوں نے تو بت خانے میں بتوں کو توڑا ہے، اپنے ماں باپ کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ نمرود نے اسی وجہ سے آگ میں ڈالا ہے کہ تو نے ہمارے بت توڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے، لیکن ان کی مورتی ان کے بت بنا کر کے کافروں نے، مشرکین نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں معبود مانو یا ہماری منت منوتی کرو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب جس وقت یہ لاجواب ہوں گے تو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، پھر اللہ کے دروازے پہ آپ پڑھیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے سے صلح کرتے ہیں، ہم سلامتی مانگتے ہیں، ہمیں ایک چانس دے دیجئے، ایک سپلی، ایک موقع دے دیجئے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیجئے، اب ہم وہ دوبارہ پہلے والے کام نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ زندگی ایک دفعہ ہونی ہے، بس اسی زندگی پر جنت بنانی ہے، اسی زندگی پر جہنم سے بچنے کا انتظام کرنا ہے۔ یہی زندگی ہے جو ہم آج گزار رہے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی بونے کا یہی مقام ہے۔ جو آج بیچارہ جا رہا ہے دنیا سے، اب اس سے پوچھ لو کہ کوئی ایک اگر زندہ ہو کے آتا، وہ ہمیں بتاتا کہ میرے بھائیوں تم دھوکے میں پڑو، یہ دھوکہ ہمیں بھی لگا تھا، یہ دھوکہ فلاں کو بھی لگا تھا۔ تو فرمایا وہ اللہ سے کہیں گے کہ اب ہم سے صلح اور ہمیں سلامتی، ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اور جتنے کچھ ہم نے دنیا میں خیالات بنائے ہوئے تھے کہ جی اللہ پاک پوچھے گا تو یہ کہیں گے، اللہ پوچھے گا تو یہ کہیں گے، نمازیں نہیں پڑھتے اللہ پوچھے گا تو پھر یہ جواب دے دیں گے، روزے نہیں رکھتے اللہ پوچھے گا تو یہ جواب دے دیں گے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے اللہ پوچھے گا تو یہ جواب دے دیں گے، ہمسایوں کے حق ادا نہیں کرتے اللہ پوچھے گا یہ جواب دے دیں گے۔ کئی ساری اپنے ذہن میں، خیال میں جواب بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو وہ سارے جھوٹے جواب ایک لمحے میں بھول جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا، بھول جائیں گے ان کو جو وہ تھے اپنے آپ میں خود گھڑتے، جو انہوں نے افترا پردازیاں خود گھڑی ہوئی تھی، جو جھوٹے موٹے عذر خود بنائے ہوئے تھے، یہ جواب دیں گے، یہ وجہ بتائیں گے، تو ان میں سے ساری بھول جائیں گی۔ پھر انسان کا نام اعمال وہ ایسے اوپن ہو جائے گا جیسے ابھی سورج نکلے گا، ساری کائنات اس کو دیکھ سکے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک ایک بندے کا نام اعمال ساری کائنات کے سامنے ہوگا۔ اللہ اگر پردہ فرمائے، اللہ ستاری فرمائے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک ایک انسان کا نام اعمال۔ آج ہم کتنی باتیں ہیں، یہ دشمن میرے کو پتہ نہ چل جائے، میرے مخالف کو پتہ نہ چل جائے، میرے دوستوں کو پتہ نہ چل جائے، میرے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے، تو آج تم چھپا رہے ہو، قیامت میں کیا کرو گے؟ اس دن تو نام اعمال سکرین پہ ساری دنیا کے سامنے اللہ کر دیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟